بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، آنا الذی اقوم الساعۃ۔ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے ساعت کو قائم کرنا ہے، یعنی ہم ہی نے آخری زمانے میں خروج فرمانا ہے، جیسا کہ اس قول کی تشریح میں فرمایا گیا ہے۔ قول والا یہدی قوم الساعۃ اشارۃ المہدی اجل اللہ فرج الشریف یا حکم فی الارض زمانہ طویلا۔ اس قول کا اشارہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی طرف ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں ایک طویل عرصے تک کیا حکومت کرنا ہے، اور وہ طویل عرصہ اتنا طویل ہے کہ سوائے اللہ کے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کب تک حکومت کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے۔ دوستو، اغیار کے حوالے سے کئی روایات آئی ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف 3 سال یا زیادہ سے زیادہ 12 سال تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد کوفے کی ایک بدبخت عورت کے ہاتھوں خاکم بدہن شہید ہونا پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ اس نظریے کو میں نے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے اسماء الحسنہ کی تشریح خطبات میں تفصیل سے رد کیا ہے۔ یہاں اجمالی طور پر عرض کرنا چاہوں کہ اللہ جل جلالہ نے ابلیس کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، اور وقت معلوم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے خروج کا دن ہے، اور بہت سے علماء کرام نے ان حدیث کو جمع کیا جو رجت کے ضمن میں ہے، اور ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے کئی ایک احادیث اس موضوع پر ہیں کہ ابلیس ملعون کے لشکر کے ساتھ آخری جنگ کس طرح ہوگی، اور اس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ جنگ دریائے دجلہ کے کنارہ ہونا ہے، اور اس میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے لشکر پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پسپا ہو رہے ہوں گے، اور ان کی ایڑیاں دریائے دجلہ کے پانی سے تر ہو رہی ہوں گی۔ اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے لیے لشکر ملکوت کے ساتھ نازل ہوں گے، اور اس وقت ابلیس ملعون اپنی فوج سے کہے گا کہ اب بھاگو۔ وہ سارے کہیں گے کہ او ملعون، اب تو ہم فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تو ہمیں فرار ہونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ تو وہ ملعون کہے گا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ مَلَكًا صَفًّا صَفًّا کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہاں رب سے مراد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ملکوت کے لشکر قطار اندر قطار اتریں گے، اور ابلیس ملعون بد حواس ہو کر بھاگے گا، اور وہ جناب اس ملعون کو ایک ضرب سے فنار کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ ابلیس ملعون بھی نہیں رہا، سارے ظالمین بھی فنار ہو چکے ہیں، شرکائے وجود ہی نابود کر دیا گیا ہے، اور پوری کائنات پر خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں برس تک خیر ہی کا راج رہنا ہے۔ تو اس دور میں کوفہ میں ایک بڑھیا ملعونہ کیسے بچ جائے گا؟ جو جملہ برائیوں کا محرک ہے وہ ابلیس ملعون ہے، وہ بھی نہیں رہا، تو اس ملعونہ کو کون ظلم کی طرف تحریک کرے گا؟ ایسے ہزاروں سوالات ہیں جن میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شیعوں کو ملک آل محمد علیہ السلام سے مایوس کرنے کی ایک سازش کے تحت گھڑی گئی ہے، تاکہ شیعوں میں اس بات کو مشہور کیا جائے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے صرف چند سال تک حکومت کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی پہلے جیسا وقت آ جائے گا، اور ایک بڑھیا ملعونہ کے ظلم سے وہ بھی اپنے حبیب حقیقی جل جلالہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تم اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہو؟ صدیوں کا انتظار اور اس میں مصائب پر صبر اور اپنی جان کو خطرات میں ڈالنا، وہ بھی صرف چند برسوں کی حکومت کے لیے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حکومت بھٹو اور ضیاء کی حکومت کی طرح چند برس کی ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ملک آل محمد علیہ السلام اللہ جل جلالہ کی حکومت کا زمانہ ہے، اور اس کی مدت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس پر ایک خطبہ دیا تھا کہ جو ایسی روایات ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے یہ عرصہ حکومت کا مقرر ہوا تھا، خروج کا وقت 61 ہجری روز عاشور مقرر ہوا تھا، اور اسی دن خروج ہو جانا تھا، مگر اس میں شیعوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے واقع کربلا پیش آیا، اور بطور سزا خروج کے وقت کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے دعا سے مشروط بھی کر دیا گیا تھا، اور فرمایا گیا تھا کہ اگر سارے مومنین مل کر دعا کریں گے تو خروج جلدی ہوگا، اگر دعا نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنے مقررہ وقت پر ہوگا۔ ان روایات
کی میں نے شرح کی تھی مگر یہاں اس کی گنجائش نہیں. یہاں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم ہی آخری زمانے میں خروج فرمانے والے ہیں, ہم ہی نے ملک آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قائم فرمانا ہے. اس فرمان میں بھی یہی تصور دیا ہے کہ ہم اور ہمارے لخت جگر اجر اللہ فرج شریف ایک ہی ہیں, یہاں دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے. دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامن اللہ تعالیٰ کا. یہ مضمون میں نے ان کی کتاب وحدانیت مطلقہ سے پیش کیا ہے. اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ جل یا ولی المظلومین, یا امان الخائفین, یا بلد الامین, یا سلطان المنصور, یا فوز العظیم, اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.